بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امریکی بیانات حیران کن ہیں اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو نظر انداز کیوں کیا جا رہا ہے؟ الزامات کا کھیل کیا کبھی ختم ہوگا اور کیا پاکستان کے جائز سیکیورٹی خدشات کو تسلیم کیا جائے گا؟ اور کب تک پاکستان پر ڈو مور کے لیے دباؤ ڈالا جائے گا؟ اور ان الزام تراشیوں سے کس کو نقصان زیادہ ہو رہا ہے؟ یہ وہ سوالات جن کے جوابات مجھ جیسا ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے۔ لیکن کیا ہماری سیاسی قوتیں اتنی مستحکم ہیں کہ ہماری خاطر یہ جوابات حاصل کر سکیں؟ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کے بارے میں امریکہ اور پاکستان اختلافات کے بعد قومی اتفاق رائے کے لیے بلائی گئی کل جماعتی کانفرنس اس وقت بھی جاری ہے۔ مگر کیا ہماری حکومت اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائے گی کہ متفقہ قرارداد منظور کر کے امریکہ کو کوئی پیغام دے کہ وہ پاکستان میں گھس کر کسی بھی کارروائی سے گریز کرے؟ اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن کی جماعتیں حکومت سے شکوہ تو کرتی ہیں، مگر پھر بھی ماضی کی متفقہ قراردادوں کا کیا ہوا؟ ایبٹ آبادی کی مثال ہمارے سب کے سامنے ہے۔ اور پاکستان کی سالمیت کے سوال پر کیا پوری قوم متفق ہے اور فوج کے ساتھ کھڑی ہے؟ لیکن اصل بات تو یہ ہوگی کہ اس فورم سے متفقہ پیغام کیا آتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ کانفرنس بھی محض ایک فوٹو سیشن ہوگی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد سے ملک کے اہم معاملات جن میں خارجہ پالیسی سر فہرست ہے کس کے کنٹرول میں رہی ہیں؟ ناظرین، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی معیشت مضبوط ہے اور اس ارض پاک کو کسی امداد یا قرضے کی ضرورت نہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت رینگ رہی ہے، اندرونی اور بیرونی قرضوں کا بوجھ سنبھالا نہیں جا رہا، بدعنوانی ہماری ثقافت کا حصہ بن گئی ہے اور اس میں وردی اور بغیر وردی والے سبھی شامل ہیں اور رہی صحیح کسر قدرتی آفات نے پوری کر دی ہے۔ یہ ہیں وہ سوالات جن کے جوابات آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا، ناظرین میرے ساتھ رہیے۔